آج ہم بات کریں گے کہانی کے ایک دلچسپ حصے کی جس کے ذریعے ہم اپنی کہانی میں رنگ بھرتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں بیانیہ کی، جس کے ذریعے کوئی بھی رائٹر اپنی منفرد پہچان بناتا ہے، اپنی کہانی کو بہترین انداز میں سناتا ہے اور قارئین کے ذہنوں پر گہرے نقوش چھوڑ جاتا ہے۔ بیانیہ یعنی نیریٹو وائس ایک ایسی چیز ہے جو ہر لکھنے والے کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ یہ تحریر میں وہ منفرد انداز پیدا کرتی ہے جو لکھنے والے کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ یعنی اس کے ذریعے ہی ہم کسی بھی رائٹر کا طرز تحریر اور مخصوص انداز پہچانتے ہیں۔ آئیے آج اسے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ بیانیہ دراصل وہ طریقہ ہے جس سے ہم اپنی کہانی دوسروں کو سناتے ہیں۔ یہ کچھ الفاظ کا انتخاب یا جملوں کی ساخت نہیں، بلکہ یہ پورا وہ انداز ہے جس میں کہانی لکھی جاتی ہے۔ آپ کیسے بات کرتے ہیں، آپ کے جملوں کا کیا انداز ہوتا ہے، آپ کے خیالات اور احساسات کس طرح ظاہر ہوتے ہیں، یہ سب کچھ بیانیہ کا حصہ ہوتا ہے۔ منظر نگاری اور مکالمے کے علاوہ کہانی کا وہ حصہ جس میں آپ بیسکلی پوری کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، بیانیہ کہلاتا ہے۔ اب کہانی سنانے کے کئی انداز ہوتے ہیں اور عام طور پر 3 بڑے انداز ہم استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا انداز ہے پہلے شخص یعنی فرسٹ پرسن نیریشن کا، یعنی جب ہم اپنی کہانی میں کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ اس انداز میں ہم کسی ایک کردار کی آنکھوں سے دنیا دیکھتے ہیں، جیسے میں اندھیرے کمرے میں داخل ہوا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، یا پھر میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ یہاں ہم ایک کردار کے ساتھ اس کے جذبات، خیالات اور احساسات کو براہ راست محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے شخص کا انداز زیادہ ذاتی اور جذباتی ہوتا ہے کیونکہ ہم کہانی کو ایک کردار کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ انداز کچھ حد تک محدود ہوتا ہے۔ ہم صرف اس ایک کردار کی سوچ اور دنیا تک محدود رہتے ہیں۔ اگر وہ کردار کچھ نہیں جانتا تو قاری بھی نہیں جان پاتا۔ یہ انداز بہت زیادہ قابل استعمال نہیں ہے کیونکہ اسے آغاز سے اختتام تک تسلسل سے لکھنا اور کہانی میں دلچسپی برقرار رکھنا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ اکثر یہ انداز مختصر کہانیوں یا افسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ البتہ یہ انداز آپ کو عمیرہ احمد کے ابتدائی ناولٹس میں ملے گا۔ پھر آتا ہے تیسرا شخص یعنی تھرڈ پرسن نیریشن، جو کہ سب سے عام اور روایتی انداز ہوتا ہے کہانی سنانے کا۔ اس میں وہ یا وہاں جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور کہانی ایک بیرونی نقطہ نظر سے سنائی جاتی ہے، یعنی تیسرے شخص کے انداز میں کہانی آپ کو راوی سنا رہا ہوتا ہے، ایک ایسا تیسرا شخص جو اس کہانی کے فریم کا حصہ نہیں ہوتا، فقط نیریٹر ہوتا ہے۔ مثلاً سارا نے گہری سانس لی اور باہر کی طرف دیکھا۔ اس میں ہم کرداروں کو باہر سے دیکھتے ہیں اور ہم کسی بھی کردار کے خیالات کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم سب کو جانتے ہوں۔ تیسرے شخص میں بھی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے محدود یعنی صرف 1 یا 2 کرداروں کے خیالات دکھائے جاتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے عالمگیر، جس میں ہم سب کرداروں کے خیالات اور احساسات جان سکتے ہیں، یعنی پورے جتنے بھی ناول میں یا کہانی میں کردار ہے وہ سب تھرڈ پرسن نیریشن میں لکھے گئے ہوں۔ جیسے اس نے گہرا سانس لے کر خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا۔ وہ اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی، پاس بیٹھا شخص بھی کچھ کم تکلیف سے نہیں گزر رہا تھا۔ یہاں کہانی سنانے والا شخص تیسرا شخص ہے جو 2 لوگوں کے حالات، واقعات اور احساسات کو بیان کر رہا ہے۔ اب اس میں ہم مزید لوگ شامل کرتے جائیں گے تو وہ ہمارا عالمگیر انداز بن جائے گا۔ تیسرا انداز ہے دوسرا شخص یعنی سیکنڈ پرسن نیریٹر، جو عام طور پر بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے۔ اس میں آپ کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے آپ دروازے کے پاس کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، یا پھر آپ کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کی نظر سامنے رکھے ٹی وی پر گئی۔ یہ انداز قاری کو براہ راست کہانی کا حصہ بنا دیتا ہے۔ یہ خاص طور پر ایسے قصوں میں استعمال ہوتا ہے جہاں قاری کو زیادہ شامل کرنا مقصود ہو۔ یہ انداز آپ کو اکثر نمرہ احمد کی کہانیوں میں پڑھنے کو ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنی منفرد آواز کیسے تلاش کریں، یعنی کس انداز کو اپنا کر اپنا ایک مخصوص انداز بنائیں جو آپ کی پہچان بن جائے۔ ہر لکھنے والے کا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ آپ کا بیانیہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے خیالات، احساسات، دنیا کے دیکھنے کے طریقے کو ظاہر کرتا ہے۔
اس کا کوئی خاص فارمولا نہیں ہوتا، یہ آپ کے ذاتی تجربات، خیالات اور آپ کے لکھنے کے انداز کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ جس انداز پر لکھنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہو، زیادہ اچھا محسوس کریں، اس انداز کو اپنا کر لکھیں۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے خیالات اور موضوعات کو سمجھیں، اپنی کہانی کی تھیم اور ضرورت کو مد نظر رکھیں۔ آپ کس قسم کے موضوعات پر لکھتے ہیں؟ آپ کی کہانیاں زیادہ رومانوی ہیں یا شاید آپ زیادہ سنجیدہ موضوعات کو ترجیح دیتے ہیں؟ یہ سب آپ کی آواز کو شکل دیتے ہیں اور آپ کو اپنا انداز منتخب کرنے میں مدد فراہم کریں گے۔ دوسرا قدم ہے مشق، یعنی آپ جتنا زیادہ لکھیں گے اتنا ہی آپ اپنے بیانیہ کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ روزانہ لکھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا انداز کیا ہے، آپ کی جملوں کی ساخت کیسی ہوتی ہے اور آپ کی کہانی کا موڈ کیسا ہوتا ہے۔ آپ کو بیانیہ کس انداز میں لکھنا پسند ہے اور آپ کے لیے کس انداز کو اپنانا آسان ہے، یہ سب چیزیں آپ کو مشق کرنے سے پتہ چلیں گی۔ بعض دفعہ یہ آپ کے انداز پر اور بعض اوقات آپ کی کہانی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور تیسرا قدم ہے انسپریشن، لیکن اس میں محتاط رہنا چاہیے۔ اپنے پسندیدہ مصنفین سے متاثر ہونا بالکل ٹھیک ہے، لیکن آخرکار آپ کو اپنی منفرد آواز پیدا کرنی ہوگی۔ اگر آپ کسی اور کی نقل کریں گے تو آپ کی تحریر میں وہ اصلیت نہیں رہے گی جو قاری کو متاثر کر سکے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو نمرہ احمد کا انداز پسند ہے اور آپ ان سے انسپائرڈ بھی ہیں، یا پھر آپ کو فرحت اشتیاق، ہاشم ندیم یا عمیرہ احمد کے لکھنے کا انداز پسند ہے اور آپ انہیں ہو بہو نقل کرتے ہیں، تو آپ سے آپ کی انفرادیت، آپ کی آواز، آپ کی پہچان آپ سے کھو جائے گی۔ اس لیے انسپریشن ضرور لیں، لیکن اپنا منفرد ٹیسٹ برقرار رکھیں جو قاری کے ذہن پر آپ کا نقش چھوڑے، نہ کہ آپ کی کہانی اسے کسی اور رائٹر کی پہچان کے ریپر میں لپٹی ہوئی ملے۔ ہمارا آج کا موضوع کہ آپ کہانی کے بیانیہ کا کون سا انداز منتخب کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم دلچسپ اور مؤثر بیانیہ لکھنے کے طریقے کو دیکھیں گے۔ یاد رکھیں، بیانیہ کو بہتر اور مؤثر لکھنا یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اپنی تحریر پر محنت کرتے رہیں، لکھتے رہیں اور وقت کے ساتھ آپ اپنی منفرد آواز خود تلاش کر لیں گے۔ ملتے ہیں جلدی اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔